اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم جس سبق کی طرف پڑھ رہے ہیں وہ ہے عدد و معدود یعنی عربی گنتی۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے یہ عربی گنتی آنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس گنتی سے آپ کا واسطہ پڑے گا، لہذا قرآن فہمی کے لیے عربی گنتی کا آنا انتہائی لازمی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جس اسم سے کسی چیز کی تعداد ظاہر ہوتی ہے اس کو اسم عدد کہتے ہیں۔ جس اسم سے بھی کسی چیز کی تعداد ظاہر ہوتی ہے اسے اسم عدد کہتے ہیں۔ اسم عدد اور جس اسم کی تعداد بتائی جاتی ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ جس سے کسی اسم کی تعداد بتائی جاتی ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ معدود مثلا ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، تین عدد مرد، تین عدد مرد۔ اب یہاں پہ جب بھی آپ گنتی بتانا مقصود ہو آپ کو تو آپ نے لفظ عدد کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ تین عدد مرد، اس میں ثلاثت اس میں عدد ہے۔ یہ ثلاثت کیا ہے؟ اس میں عدد ہے، ہاں، اور رجال معدود ہے۔ یہ رجل کی جمع مکسر ہے، رجل کی جمع مکسر، رجل کی جمع مکسر، جمع مکسر رجل کی جمع مکسر۔ تو رجال کیا ہوا جی؟ معدود، رجال ہوا معدود۔ رجل کی جمع مکسر کیا ہے جی؟ رجال، رجال رجل کی جمع مکسر ہے، اور اسم کیا ہے؟ یہ اس میں معدود، اس میں عدد ثلاثت، اس میں معدود رجال، اور یہ کیا ہے؟ رجل کی جمع مکسر۔ اس لیے کہ اس پر گننے کا، اور یہ مفعول بھی ہے، ساتھ ساتھ مفعول ہے، مفعول، ہاں، ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مفعول ہو، فاعل اور مفعول اس کے وزن پہ ہی ہو، ٹھیک ہے۔ رجال مفعول اس لیے ہے کہ اس پر گننے کا فعل واقع ہوا ہے، گننے کا عمل ہوا ہے، فعل واقع ہوا ہے گننے کا، اس لیے اسے مفعول بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس عدد میں مونس کی کوئی علامت یعنی تا یا یا ہو، مونس کی کوئی علامت، مونس کی علامت کیا ہے؟ مونس کی
علامت کون کون سی ہے؟ تا اور یا، تا یا۔ اسے مونس عدد اور جس میں کوئی علامت نہ ہو اسے مذکر عدد کہتے ہیں، یعنی جس میں تا اور یا ہوگا اسے مونس عدد کہا جائے گا، یعنی یہ ثلاثہ جو ہے یہ مونس عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دو اور لکھتے ہیں اسے تا اور یا کے، ثلاثت، کبھی کبھی ثلاثت ایسے بھی ہوگا، ہاں، ثلاثت واحدت، اب اس میں مونس کی تا موجود ہے، واحدت اور احدا، انی رأیت احدا عشر کوکبا، احدا، احدا ہے، سوری احدا ہے۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ مونس عدد، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ثلاث، واحد، احد مذکر عدد ہے، اس کے برعکس ثلاث، واحد اور احد، قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے جی؟ یہ مذکر عدد ہے، مذکر۔ اب لکھ لیں 3 سے لے کے، ہاں جی، 3 سے لے کر 10 تک گنتی میں مذکر معدود کے لیے مونس عدد، مذکر معدود کے لیے لکھ لیا ہے، مونس عدد 3 سے لے کر 10 تک گنتی میں مذکر معدود کے لیے مونس عدد استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، استعمال ہوں گے، لکھ لیں۔ اور مونس معدود کے لیے مذکر عدد آئے گا، مذکر عدد، ہاں، مونس معدود کے لیے، یعنی یہ رجال ہے، یہ مذکر ہے نا، اس لیے اس کے پیچھے ثلاثت مونس عدد آ رہا ہے۔ اسی طرح 1 سے لے کے 10 تک مونس عدد استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور مونس معدود کے لیے، یعنی اگر مونس کی گنتی کرنی ہوگی تو اس کے پیچھے مذکر عدد آئے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ 1 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک، سوری 3 سے لے کر 10 تک جی۔ اور معدود دونوں صورتوں میں مجرور ہوگا، معدود دونوں صورتوں میں مجرور، یہ جیسے یہ رجال مجرور ہے، یعنی زیر والا ہوگا، مجرور یعنی زیر والا، اس کے نیچے زیر ہوگا، جیسے ھذا رجل واحد، دونوں۔ اب ہم مثال دینے لگے ہیں، ہم مثال دینے لگے ہیں جی۔ مثلا کیسے؟ ہاں، 3 سے لے کے 10 تک گنتی میں ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہم واحد کی گنتی لکھنے لگے ہیں، ھذا رجل واحد، 2۔
واحد، ھذا رجل واحد دو، کیا مانا ہو گئی؟ یہ رجل مرد واحد، یہ ایک مرد، ھذہ امرأۃ واحدۃ، یہ مذکر ہو گیا جی، یہ ایک عورت، یہ مذکر اور یہ مؤنث۔ اب کیا لکھے، کیا آئے گا جی؟ ھذہ امرأۃ شاباش، واحدۃ، ھذہ امرأۃ واحدہ، تو لکھ لیں گے یا میں لکھوں گا؟ چلو میں لکھتا ہوں، ھذہ واحدۃ، ھذہ امرأۃ واحدہ تم، پھر مذکر یا خانہ بناؤ، ٹھیک ہے چلتا رہے۔ اچھا مذکر مؤنث لکھ لیا ہے؟ ہاں لکھا ہوا، چلو یہاں نہیں یہ جو مذکر لکھے دیا ڈالنا لکھے، ھذہ امرأۃ واحدہ تم، ھذہ ثلاثۃ رجال، مذکر آ رہا ہے نا، ھذہ جی ثلاثۃ رجال، جی لکھے، ھذہ ثلاثۃ رجال، سلاسو لکھی، اچھا ثلاثۃ پڑھ ثلاثۃ ہو رہا تھا، ایک ثلاثو لکھ، چلو ھذہ ثلاثۃ رجال، یہ تین عدد مرد ہیں، یہ ایک عدد عورت ہے، یہ ایک عدد مرد ہے، یہ تین عدد مرد ہیں۔ اب آتے ہیں مونس کی طرف، ھذہ ثلاث نساء، ھذہ ثلاث نساء، یہ تین عدد عورتیں ہیں، یہ تین عدد عورتیں ہیں، یعنی کیا پیچھے کیا لکھایا تھا میں نے آپ کو؟ یہ لکھایا تھا کہ تین سے لے کے 10 تک جتنے بھی اگر معدود ہو مذکر ہوگا تو عدد جو ہے وہ مونس آئے گا، اور اگر معدود مونس ہوگی عدد مذکر آئے گا، اور یہی کچھ یہاں پہ یہ سامنے آ رہا ہے۔ ھذہ اربعۃ رجال، لیکن ھذہ مذکر، ھذہ اربعۃ رجال، ھذہ اربعۃ رجال، مرد کے لیے کیا ہوگا؟
عورت کے لیے آدھی اربت و رجال کیا معنی بنے گا؟ یہ چار 4 عدد مرد ہیں اور عورتیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ هذه أربعة امرأة هذه أربع اربع امرأة نساء امرأة ہے، چلو امراتوں کر دو یا نساء کر دو. امراۃ ہو دیکھیں یہ کوئی ضرورت نہیں. چلو نیچے لکھے لکھ چھوڑ آدھے ہی مونس کے لیے آدھے ہی اربع نساء جیسا ہے. اب 2 کا لکھتے ہیں. 2 میں کیا ہوگا؟ ہاتان امراتان ہاذان رجلان آذان یہ تصریح ہے نا 2 آذان رجلان. اب یہاں پہ عدد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آذان رجلان آتان امراتان آتان امراتان ہو گیا جی. جمع مکسر کے لیے لکھیں تحریر. جمع مکسر کے لیے مقصر کے لیے اس میں اشارہ وغیرہ مونس اور واحد ہوتا ہے. واحد ہوتا ہے. اس لیے دونوں طرف اس میں اشارہ ہاتھ ہی آیا ہے. یہ دیکھ لیں ہاتھ ہی سلاست و رجال ہاتھ سلاست و رجال اور ہاتھ سلاس و نساء. یعنی دونوں صورتوں میں جو اس میں اشارہ آ رہا ہے وہ مونس ہی استعمال ہوگا. اس لیے دونوں طرف اس میں اشارہ ہاتھ ہی آیا ہے. لکھ لیا. اب ہم یہاں پہ گنتی لکھتے ہیں جی. بنا لیتے ہیں اور گنتی بلکہ 3 بنائیں گے. 1 2 اور 3. گنتی عدد اور سوری مذکر مؤنث اور مؤنث. عدد و موضوع تو پیچھے چل ہو گئے نا. مؤنث جی.
احد یا واحد. أحد واحد. ایک. احد واحد. واحد. دو. احدی واحدتن، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. احدی واحد. یا واحدتن. اسنان، اسنان دو. اسنتان یا سنتان. اسنتان یا سنتان. جی. اسنتان یا سنتان. سنتان. آگے آگے جی. تین. تین 10 آ جائیں گے شاید 9 آئے. چلو. تین. سلاسل، سلاستن، سلاست تو، سلاسل سلاست تو. چار. اربعون، اربعۃ. یا اربعۃ. پانچ. جی بول بولو بولو شاباش. کیا بولے؟ خمسن. خمسن نہیں، خمسن. خم اچھا خمسیہ کیا؟ خمسن. آگے جی. مونس خمسۃ. خمسہ سوری خمسن یا خمسہ تو. خمسن اور خمسہ تو. جی. ایک اور گنتی مذکر اور مؤنث. 5 لکھے ہیں. چھٹا 6 جی. پینج بھی کر دیجیے، کوئی نہیں لوگ. چھی نہ پڑھتے رہو. ستن، ستن، ستتن، ستتن، ستن اور ستتن. 7.
7 سبع سبع سبعۃ سبع اور سبعۃ 8 8 ثمان ثمانیۃ ثمانیہ تو ثمانیہ تو 9 تسع اور تسعۃ اور تسعۃ 10 کیا ہوگا؟ ذہن پہ زور نکل آئے گا. بہت استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. نہیں یاد؟ عشرہ کہاں پہ پڑھا ہے؟ عشرن، عشرن، عشرتوں نہیں ہوتا استعمال. عشرن، عشرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چل تو یہ ہے آپ کی گنتی. کل ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا